کیا معلوم آپ میں کون کون اللہ کا ولی بیٹھا ہو. تو ویسے بھی معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. میں ان بچوں جمانے سے کہوں گا اگر کسی کے کالر ابھرے ہوئے ہو نا، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہو، اس کو ذلیل مت سمجھنا. کوئی سائیکل پر آیا ہو نا، اسے حقیر مت سمجھنا. اور اگر کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اترا ہو اسے تو امیر مت سمجھنا. کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو. تو یہ تو جگہ ہماری ہے نا، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہ مجلس اعزاز اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھنے والے کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے. سرخ شیشوں کی اگر کوئی اینک لگا لے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. کربلا ہمیں دید بدل کے دیتی ہے. ہم جب مجلس میں آ جاتے ہیں ہماری دید بدل جاتی ہے، ہمارے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو فرش پہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہوگی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور یہ کیسی کلاس ہے جو حسین کے نام پہ لگی ہوئی ہے. دنیا میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں بھی دیکھ کر آیا ہوں، دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کو دیکھ کر آیا ہوں، لیکن دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس نہیں لگتی جیسے حسین کے مدرسے میں لگتی ہے. اس کلاس میں آنے والا یہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ ٹھیلا چھوڑ کر آئے، وہ فیکٹری کے مالک بھی ہیں. جی مختلف لوگ بیٹھے ہوئے نا. اور اس کلاس میں جب ہم آ کر بیٹھتے ہیں نا تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں. بھائی تھکیے گا نہیں، میں جملہ دیا کر رہا ہوں. ہم حسین کے نام پر لگنے والی کلاس میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں. مولانا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا کو ہاتھ چھوڑ کر آتے ہیں. باہر کوئی معتبر ہوگا، فرش پر جیسے قدم رکھے گا فقیر حسین. اس سے اچھا اور نظام تعلیم کہاں ہوگا؟ بلندر صلوات ہم پیدائشی طور پر آمادہ ہے. تھوڑی سی بات ہو، سب بسم اللہ نہیں کر رہے، کیا کروں. ہم پیدائشی طور پر جب دنیا میں آئے تھے نا تو 5 کمزوریاں لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، 5 کمزوریاں لے کر آئے تھے. سب سے پہلی کمزوری، مجھے اندازہ ہے کہ میں کہاں کیا بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی کمزوری جو ہم دنیا میں آئے تو لے کر آئے وہ ہے جہالت. ہم میں سے کوئی بھی عالم پیدا نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی پیدائشی ڈاکٹر نہیں، ہم میں سے کوئی پیدائشی انجینئر نہیں ہے، کوئی عالم مجتہد مفتی عالم ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم سب پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوئے. اسے کہتے ہیں نقص. ہمارے اندر ایک نقص تھا اور وہ ہے جہالت، جسے قرآن کی زبان میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں آئے تھے کہ شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے. ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، ہم جاہل پیدا ہوئے. یہ ہمارے اندر ایک نقص تھا. دوسرا نقص، یعنی آج اگر ہم عالم ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، مثال کے طور پہ پی ایچ ڈی ہیں، میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر پڑھے لکھے ہیں، تو ہم پیدائشی نہیں تھے، یہ بعد میں ہوا ہے. ایسے ہی ہے. دوسری چیز جو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے تھے وہ ہے، توجہ چاہوں گا، کنجوسی. ہم پیدائشی طور پہ کنجوس پیدا ہوئے. آپ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر اسے مانگ کر دکھائیے، توجہ ہے، اپنے ہی پوتے کو، بیٹے کو، بھتیجے کو، اپنے بچے کو ٹافی دے کر جب یہ ریپر کھول کے کھانے لگے تو اسی سے کہیں امداد تھوڑا سا پیچھے تکلیف، ہاں بیٹھ جاؤ. تو جب آپ اس کو ٹافی دیں تو یہ کھانے لگے تو اسے کہو بیٹا مجھے دے دو. یہ آپ کا ہی بچہ آپ کو نہیں دے گا. ایسا کنجوس ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے. پیدائشی طور پر ہم کنجوس پیدا ہوئے ہیں. ایسے ہی. تیسری چیز جو ہم پیدائشی طور پر لے کر آئے ہیں، ہم بزدل پیدا ہوئے. بچے کے سامنے کوئی پٹاخہ، کوئی دھماکہ، کوئی اونچی آواز، بچے کو گھور کے دیکھیے، بچے کو ڈانٹ دیجئے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. یہ بزدل پیدا ہوا. ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوئے. چوتھا نقص جو ہمارے اندر تھا، ہم غیرت لے کر نہیں آئے. پڑوس کی بچی نے کہا خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، میں اس کو لے جاؤں. خالہ اماں نے، برابر والی خالہ نے، جن کا یہ بچہ تھا، اس نے کپڑے اپنے تبدیل کروائے، بچے کو نہلا دھلا کے کنگھا ونگا کر کے پاؤڈر لگا کر برابر والی بچی کو دے دیا. 1 گھنٹے کے بعد خیال آیا کہ بچہ میرا برابر میں گیا تھا. جب مانگنے گئی تو معلوم ہوا برابر سے برابر والے گھر میں چلا گیا. برابر سے برابر والی لڑکی لے گئی. معلومہ گیا برابر والے گھر میں تھا، نکلا 5ویں گھر سے. تو جو چاہے گود میں لے لے، جو چاہے اپنی گود میں لے لے، جو چاہے کھلا دے، جو چاہے پلا دے. تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ پیدائشی طور پر ہم ایسے تھے. اچھا آپ کی توجہ اگر ہو گئی ہے تو میں یہیں ایک جملہ کہہ دوں. اگر بچہ کسی اور کی گود میں پلے تو وہ
ماحول میں پل رہا ہو تو وہاں غیرت مندی کہاں ہوگی؟ پاکستان کو کالونی بنا دیا ہے امریکہ کی. سلوات پڑھے ذرا محمد والے. تو غیرت لے کر نہیں آیا. جہالت سمجھو ہے، کنجوسی، بزدلی، غیرت سے دوری، جسے بے غیرتی کہتے ہیں. میں کھینچ کے اس لیے بولا ہوں تاکہ آپ کو برا نہیں لگے. بے غیرتی، ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. چوتھی چیز جو ہم پیدائشی طور پر لے کر نہیں آئے وہ ہے عزت. ہم عزت لے کر نہیں آئے. اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے ہی پڑے رہے. مکھیاں بھنکتی رہیں، گیلے ہو گئے تو گیلے پڑے رہے. ان کی مہربانی تھی کہ وہ سوکھا کر دیں، ہمیں کپڑے تبدیل کروا دیں. وہ بچپن کے ایام عزت ایسی تھی کہ اگر یہ بڑے ہو کر گورنر بن گئے تو ان کی گلی کے بچے جو خود بھی کہیں نہ کہیں ٹیچر کہیں پروفیسر لگے ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ ہم سے کیا بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے. ایسی عزت تھی جی. بچپن کے دوست کہتے ہیں ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے. تو عزت لے کر نہیں آئے، غیرت لے کر نہیں آئے. اب یہ پانچ میری بات یہ پانچ نقائص لے کر ہم آئے تھے. اب جب یہ نقائص تبدیل ہوں گے تو انہیں فضائل کہا جائے گا. یعنی جہالت ختم ہوگی تو علم آئے گا، تو یہ علم فضیلت ہے جی. کنجوسی ختم ہوگی تو سخاوت آئے گی، یہ فضیلت ہے. بزدلی ختم ہوگی تو شجاعت آئے گی، یہ فضیلت ہے. بے غیرتی ختم ہوگی تو غیرت آئے گی، یہ فضیلت ہے. بے عزتی ختم ہوگی اور عزت آئے گی تو یہ فضیلت ہے. ہم پیدائشی طور پر اتنے کمزور تھے، یہ کمزوریاں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ نے ایسے گھر کا تعارف کروایا. جو دنیا میں آئے ہیں تو علم لے کر آئے. تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، یا رسول اللہ قرآن سناؤ. جو گود میں آ کے کہے کہ قرآن سناؤں اسے علی کہتے ہیں. جن کی گود میں پلے ہوئے حسن و حسین شرعی مسئلے بتاتے ہو. 2 سال کا سن ہے. 2 سال کیا ہوتا ہے؟ 2 سال کا سن ہے. امام حسن میرے مولا نبی کے آغوش میں بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو ایک صحابی کی آواز آئی، اے فرزند رسول اپنے نانا کی بات سنیں. میرے مولا نبی کو یہ ٹوکنا ناگوار گزرا. اس صحابی کو آواز دے کر کہا میرا بچہ لوہے محفوظ کو پڑھ رہا تھا. یہ دنیا میں آتے ہیں تو عالم آتے ہیں جی. یہ دنیا میں آتے ہیں تو غیرت لے کر آتے ہیں. یہ دنیا میں آئے تو شجاعت لے کر آئے، سخاوت لے کر آئے، عزت لے کر آئے. یہ سارے نقائص جو ہمارے ہاں تھے اہل بیت کے ہاں وہ فضائل دنیا میں آنے سے پہلے کے. تو جنہیں اللہ نے ان کمالات سے نوازا ہو، حق ہے نا کہ پھر اللہ انہی کے لیے کہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.